दुआ नंबर 21। हम सुबह शाम की दुआएं कर रहे थे, आज करेंगे दुआ नंबर 21। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यह अल्लाह की ज़िक्र की अहमियत। ये अल्लाह के ज़िक्र से आपके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत और सकीनत नाजिल होती है, रहमत ढांप लेती है और इसके लिए फरिश्ते ज़िक्र करने वाले को ढांप लेते हैं और ज़बान अल्लाह के हराम करदा बातों से महफूज रहती है। मतलब कोई भी चीज़, बेकार बातें, बेफजूल, वो चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहती है आपकी ज़बान। जब हम देखते सूरतुल फलक, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका मीनिंग बताते, कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है और अंधेरे रात की तारीकी के शर से, मतलब जो अंधेरी रात है, रात में जब डार्कनेस हो जाता, अंधेरा होता, उसके शर से, जब वो फैल जाए, जब अंधेरा पूरा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, स्पेशली आप विंटर नाइट्स देखिए बहुत ज़्यादा डार्क और घेरे हुए है और फूंके मारने वालों के शर से और हसद करने वालों के शर से, जब वो हसद करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं हदीस, वही हदीस है जो इसमें हम सूरतुल इखलास में देखे थे। अब्दुल्ला इब्न उबैब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हम बारिश की रात थी, बाहर निकले थे और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे। जब हमने देखा कि वो नमाज लीड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमने उनको मतलब वो मिल गए। तो उन्होंने कहा कि कहो, तो मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने फिर से कहा, 3 बार दोहराया, तो फिर बताया कि फरमाइए कि क्या कहूँ। तो जब ये फरमाया कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुल इखलास, फलक और नास 3 भी उन्होंने फरमाया था ये कहने के लिए, और 3 बार। सुनन अबू दाऊद की ये रिवायत है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं हर नमाज के बाद मुअव्वज़ात पढ़ा करूँ। मुअव्वज़ात क्या है? सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, तीनों भी, और 3 बार पढ़ेंगे हर नमाज के बाद। और मुअव्वज़तैन क्या है? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि, यहाँ पर हम जब फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जब हम सूरतुल फलक जब कह रहे हैं तो एक एक चीज़ हम इसमें देखते हैं। पहले कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तो अल्लाह से हम कह रहे हैं कि फलक के बारे में। तो यहाँ जो फलक है आप देख रहे हैं कि आसमान का, तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि इसका जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, ये जो अल्लाह ताला मैं इससे पनाह चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर डे ब्रेक जो बोलते हैं ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक क्या है? बिरब्बिल फलक, फालाम खाफ से है ना, तो डे ब्रेक की, और फिर उसके बाद मिन शर्रि मा खलक। अब जो भी मिन शर क्या है? कोई भी शर जो खलक का। अब खलक में क्या क्या चीज़ आ जाएंगे? नफ्स है, शैतान है, खलक है, जिन है,
جانور ہے، لوگ ہے، تو یہ جو شر ہے نا، یہ سارے چیزیں من شری ما خلق، جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بنائے نا، وہ ساری چیزوں میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ چیزوں کے شر سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کریے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب جب ہم غاسق کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کریے ڈارکنیس، کہ کس شر سے بات کر رہے ہیں؟ غاسق کیا ہے؟ ڈارکنیس کی بات کر رہے ہیں۔ اذا وقب، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، تو اندھیرے میں بہت سارے لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے، اور اندھیرے میں ایسا رہتا کہ بہت سارے ایسے بھی چیزیں نکلتے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ہم جو کہہ رہے ہیں تو اس کے دو معنی ہیں، چاند اور رات کی تاریکی۔ چاند بھی آپ دیکھیے 15 کی جب تاریخ ہو جاتی چاند، اس کے بعد ایک تبدیلی آتی چاند میں، اور اس کے وجہ سے پانی میں بھی ایک چینج آتا، تو وہ جو ایک گریویٹیشنل فورس یا جو چینجز آتے، تو بول رہے ہیں وہ تبدیلی سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی سے، جو رات میں اندھیرے ہیں نا، رات میں بہت سارے کیڑے ہو سکتے، یا کوئی اندھیرے میں کوئی چیز ہو سکتی، رات میں کوئی بھی شر ہو سکتا ہے اس میں، تو چاند کے شر سے، جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، اس میں جو چینجز آتے، اور اس کے وجہ سے جو انوائرمنٹ میں جو چینجز آتا جیوگرافیکلی، وہ سارے چیزیں اس میں بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے پناہ۔ اور پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، جب نفاساتی کہہ رہے ہیں جو پھوکے مارنے والے، عقد مطلب رسی میں یا گرہ میں، تو یہ کیا چیزیں ہیں نفاساتی فی العقد، اور ایسے پھوکے مارنا جو جادو کرتے، ٹونے کرتے اس میں، اور اسپیشلی کالے جادو میں، جب کالا جادو کرتے تو اس میں کیا کرتے، گرے باندھتے جاتے اور پھوکے مارتے جاتے، اور جادو کے لیے۔ تو اللہ سے پناہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کریے ایسے اس سے جو لوگ گرہ باندھ رہے ہیں، جادو ٹونے کر رہے ہیں، اس سے آپ مجھے پروٹیکٹ کریے۔ دیکھیے شر کا ورڈ بار بار آ رہا، اور کہہ رہے ہیں کہ نفاساتی فی العقد، جو گروہ میں پھوکے مار رہے ہیں اس سے مجھے پروٹیکٹ کریے۔ وَمِن شَرِّ نفاساتی فی العقد میں سحر، جادوگر، جادو سب آ جائیں گا اس میں۔ اب کوئی سمجھے کہ کوئی جادو کرا رہے یا سحر کر رہے ہیں، یہ سارے چیزیں اس سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اب حاسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے کہ آپ کے اعمال کو برن کر دیتے، حسد اعمال کی وہ ضائع کر دیتے، بول رہے ہیں مجھے حسد کرنے والوں سے بچائے، جو انوے کرتے، حسد کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسد کوئی بھی کر سکتے، جیسے ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، ایک بیٹا دوسرے بیٹے سے حسد کیا، کیوں؟ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں۔ ایون یوسف علیہ السلام کے سٹوری میں ہم دیکھیں کہ کس طرح ان کے بھائی ان سے حسد کرتے، تو حسد سے وہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرنا۔ اب یہ صورت حفاظت کرنے والی ہے مخلوق کے شر سے، حسد کے شر سے، رات کی تاریکی سے، چاند کے شر سے، جادو کے شر سے، یہ سارے چیزوں سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والے۔ اور اس میں اہم نکات کیا ہے؟ مخلوق میں جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے، یا رات کی تاریکی کے، یا اللہ مجھے ایمان، تقوی، توکل کے طاقت اور قوت عطا فرمانے کے لیے ہم اس میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بار میننگ دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں پیدا کیے اس کے شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے رات کے تاریکی سے کے شر سے جب وہ پھیل جاتا، جب اندھیرا جیسا جیسا ڈارک ہوتے جاتا، آپ دیکھ رہے نا، تو پچ ڈارک ہو جاتا بعض وقت، تو اس کے شر سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، اور گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ سورت کتنے بار پڑھیں گے؟ 3 بار صبح اور 3 بار شام میں، اور اس کے علاوہ
یہ آپ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیے تھے کہ ہر نماز کے بعد 3 ٹائمز پڑھیے. ناٹ اونلی سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا.